نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا شاہدنا وغائبنا صغیرنا وکبیرنا ذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، تمام دیکھنے اور سننے والوں، آج بروز جمعرات میں اپنے آبائی قبرستان میں موجود ہوں، اور میری ویڈیو میں جو آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں قبر، یہ اللہ مغفرت کرے میرے والد صاحب کی ہے۔ جس جگہ پر جو یہ ہمارا آبائی قبرستان موجود ہے، اس کو باغ کہتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے یہ قبرستان جن کی نسبت سے آباد ہے، ان کا نام ہے سردار سکندر خان۔ تو جو شعر ایک میں اس قبرستان میں اس مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو یہ جو جگہ ہے، یہ مقام باغ کہلاتا ہے حقیقت میں، اور سردار سکندر خان کی جو ہے قبر میرے والد محترم کے پیچھے، اگر آپ کو جو چھوٹی نظر آ رہی تختی، وہ سردار سکندر خان ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے دادا اور پھر ان کے دادا جو ہیں وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہیں، اور یہ کتنی ایک خوش نصیبی کی بات میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمت سے نوازا ہے کہ میں اپنے جو ہے تمام ایک خاندان کو اس شکل میں ہی صحیح لیکن دیکھنے میں جو ہے خود کفیل ہوں۔ اللہ پاک نے مجھ پر یہ عطا کی، یہ کرم نوازی کی ہے کہ بروز جمعرات میں ان کی قبروں پر حاضری دیتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارا قبرستان ہے، یہ سردار سکندر خان کی نسبت سے ہے۔ پھر سردار سکندر خان جو کہ ہماری چھٹی پشت ہیں، ان سے آگے جتنی بھی جو ہماری پشتیں ہیں وہ ہمارے اسی قبرستان سے ملکہ تھوڑا سا دور، اور اس جگہ کا نام ہے مقام، اور وہ سردار خیر محمد کا ہمارا بنیادی جو ہے موزہ نحمد العیال کا بڑا قبرستان ہے۔ اور اس کی جو ہے اس قبرستان کی جو دیکھ ریکھ، زیر نگرانی جسے کہہ لیں آپ، یا زیر سرپرستی ہے، وہ سردار کلیم خان، سردار غلام مصطفیٰ خان اور مرحوم سردار مرتضیٰ خان عباسی، واحد عباسی 17 میل والے، یہ ان کی جو عملداری میں بڑا قبرستان آتا ہے سردار خیر محمد کا۔ تو میں اس قبرستان میں کوشش ہوتی ہے کہ بروز جمعرات اگر گاؤں میں ہوں تو ضرور جو ہے چکر لگاؤں، کیونکہ میرے والدہ، میرے والد صاحب، میرے دادی، میرے دادا، پھر میرے پردادا، پھر پردادی، غرض تمام خاندان جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ اور بڑا ایک شعر ہے جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح میں۔ تو میری یہ جاگیر ہے جو آپ کے سامنے آج میں نے پیش کی ہے۔ اور جو طریقہ کار قبرستان میں آنے کا، جو ہمارے اللہ مغفرت کرے والد صاحب نے بتایا کہ درود شریف
الخم شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر درود شریف، پھر مرحوم کے لیے جو ہے صالح ثواب جو ہے یہ پراپر ایک طریقہ کار ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے پاکستان میں یا پھر کہیں بھی جو کسی بھی مزار پر جانا ہوا، چاہے بری سرکار ہے، چاہے گولڑ شریف ہے، داتا دربار ہے، بابا لال شاہ سراسی ہے، موڑا شریف ہے، پوٹھا شریف ہے، تو میری ترتیب یہی رہی ہے ہمیشہ کہ جو ہمیں طریقہ کار ہمارے والد صاحب بتا کر رخصت ہوئے اس دنیا سے، ہم اسی کو جو ہے اس پر عمل پیرا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی جو ہے ایک مناسب طریقہ کار ہے۔ باقی جو مزاروں پہ میں دیکھتا آ رہا ہوں، ایک زندگی گزر چکی ہے ان تمام معاملات میں، تو ذاتی رائے میں اس نسبت سے یہ گزارش بھی لوگوں کروں گا کہ خدا کا واسطہ کہ جو مزاروں کو جو آپ سجدہ گاہ مت بنائیں۔ سجدہ جو ہے مجازی حقیقی کسی بھی حال میں جو ہے پروردگار کائنات اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ سجدہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، اور یہی ہمیں تعلیمات دی گئی ہے، اور یہی میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ تمام احباب کے سامنے بھی گوش گزار کر دوں۔ باقی دوستوں، میں یہ قبرستان میں ابھی جو ہی آیا ہوں تو بہت ساری چیزیں، کیونکہ میں تختیاں دیکھتا رہتا ہوں، اور میری یہ ایک عادت آپ سمجھ لیں کہ میں حساب لگاتا رہتا ہوں کہ یہ بزرگ کب فوت ہوئے۔ اب جیسے کہ سردار سکندر خان کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تختی جو ہے، اب ان کی جو ہے وہ وفات جو ہے وہ آج سے قیام پاکستان سے قبل آپ سمجھ لیں کہ 1944-43 کے آس پاس کی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے ہم پر کتنی نعمت کی ہے کہ جیسے بھی ہے، یہ میرے پردادا ہیں، دادا کے بھی آپ دیکھ لیں سمجھ لیں، تو لیکن میرے پاس وہ یہاں پر ان کے لیے کوئی دیکھنے کی کوئی چیز تو موجود ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے جو میرے ذہن میں ایک گفتگو آتی ہے کہ جب یہ ہمیں جو ہمارے والدین نے ترتیب سکھائی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات ہے، اس کے بعد آپ کی ذات سے زیادہ اہمیت آپ کے ماں باپ کی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی ہے، پھر ان سے زیادہ اہمیت آپ کے ملک پاکستان کی ہے، بحیثیت پاکستانی ہونے کہ جب کوئی بات آ جائے گی ہمارے والدین پہ، ہماری ذات پر، تو ہم پاکستان کو فوقیت دے کے سب کچھ اس پر قربان کریں گے۔ لیکن اس سے بھی ایک درجہ آگے جو تعلیم ہمارے والدین نے ہمیں دی وہ یہ تھی کہ جب بات آئے آپ کے ایمان کی، عقیدے کی، مسلمانیت کی، انسانیت کی، تو پھر ملک پاکستان بھی قربان ہے، کیونکہ ملک پاکستان ہماری جو دانست میں جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، جو کوشش کی، وہ ایک نظریات کے لیے دی تھی، وہ اسلام کی بنیادی اساس کے لیے دی تھی۔ تو اسلام کا نام جہاں جہاں پوری دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں بھی کہیں بھی اگر لیا جائے گا، نام لیوا ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی اگر مسئلے مسائل ہیں، ظلم و ستم ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہر لمحہ موجود رہیں گے۔ تو اس سارے تناظر میں میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ کے جو اس ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کتنے وزراء ایسے ہیں کہ جو سالوں ہو گئے ہم اس ملک پاکستان میں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل ایسے بات ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں مسلمان جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، یا آپ ایسے لے لیں کہ ٹیپو سلطان تھا، اب ٹیپو سلطان کی جو حکومت ہے، جو سرکار تھی، وہ میسور تھا، تو اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے کہ ٹیپو سلطان جا کر دہلی قلعے میں یا کہ دہلی کے لال قلعے میں رہنا شروع کر دے اور سرنگا پٹم کو چھوڑ دے، تو مجھے بتائیں کہ جو سرنگا پٹم چھوڑ دے گا تو پھر وہ ٹیپو سلطان کیسے ہوا؟ ایسے ہی اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، اگر ہم باقی بادشاہوں کو دیکھ لیں، تو کیا کبھی آپ نے ایسا سنا پوری تاریخ میں کہ جو سلطنت کا بانی ہو، جو سلطنت کا فرما روا ہو، جو بادشاہ ہو، جو شہزادہ ہو، وہ خود تو کسی اور سلطنت میں رہ رہا ہو، جبکہ اس کی سلطنت جو ہے وہ اس کے بغیر چل رہی ہو؟ تو یہ ایک قسم کی بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ ایک بے عزتی کی بات ہوتی ہے کسی بادشاہ کے لیے، فرما روا کے لیے۔ تو جب ہم بادشاہت سے نکل آئے، جب ہم تمام معاملات سے نکل آ کے اپنے آپ کو ایک اسلامی جمہوریہ کا علمبردار، ایک شہری گردانتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جی ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں ایک پاکستانی شہری ہونے کی، اور یہاں پر نظام ہے، یہاں پہ قانون ہے، تو جو ہمیشہ میں بار بار بات کرتا ہوں کہ دوستو اس پارلیمان اور جمہور میں ہمارا کوئی بھی بھلائی ممکن ہے ہی نہیں، تو آج قبرستان میں بیٹھے ہوئے اس میں غلط بیانی نہیں کر سکتا ہوں، تو میں اسی میں آپ کو دہراؤں گا کہ آپ اندازہ لگائیں ہمارے اس قانون کا کہ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم، سابقہ صدر، سابقہ وزرائے خزانہ، سابقہ کتنے آپ کے ایم این ایز ہیں، کتنے آپ کے ایم پی ایز ہیں، آپ کے کتنے جو ہیں یہاں پر سفیر ہیں جو اس ملک پاکستان کی بھلائی کے لیے سامنے آئے، جنہوں نے یہ ٹھیکہ اٹھایا 25 کروڑ عوام کے بیاف پر کہ جی ہم اسی بھلائی کریں گے اور ہم ریپرزینٹ کریں گے اس ملک پاکستان کو پوری دنیا میں۔ اور جب ان کی کرسی چلی گئی، جب ان کا اقتدار چلا گیا، جب وہ ان تمام معاملات سے سائیڈ لائن ہوئے، تو نہ صرف انہوں نے ان عہدوں کو چھوڑا بلکہ انہوں نے ملک پاکستان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو میرا آج سوال ہے
اس اپنے قبرستان میں بیٹھ کے اپنے اللہ مغفرت کرے والد صاحب کے پاؤں میں بیٹھ کے ان تمام جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں، قانون بنانے والے جو اداروں سے کہ یہ کون سا آپ کا قانون ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اتنے اونچے لیول پر اتنے حساس جگہوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بغیر کسی جو ہے پوچھ پرتیچھ کے اتنے سالوں سے پردیس میں دوسرے ممالک میں دوسری سلطنتوں میں موجود ہوں، اور آپ کو کوئی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کوئی سوال نہیں کرتے ہیں کہ یہ کون سی بھلائی ہے جو آپ کی باری آنے پر آتی ہے اور باری ختم ہونے پر چلی جاتی ہے۔ تو پھر میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جو آل مظفری تھے، مظفری شہزادے، جن کے بارے میں تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو ایک چھوٹی عید پہ انگریزوں نے مظفری شہزادوں کے سر کاٹ کے تھل میں پیش کیے تھے۔ تو جو تاجدار ہند تھا، جو پورے ہندوستان کا ایک زمانے کا بادشاہ تھا، تو میں سوچتا ہوں کہ وہ کیا اس کا وہ حساب کتاب اور برداشت رہی ہوگی جب اس کے سامنے اس کی ہی اولاد کے کٹے ہوئے سر تھال میں عید والے دن پیش کیے گئے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذلت اور ہماری بےزتی اسی دن سے ہی شاید سٹارٹ ہو گئی تھی، کہ آج جو یہ گفتگو ہمیں کرنی پڑتی ہے یوم آزادی کے موقع کے اوپر کہ ہمیں نظام کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، قوانین کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی انارکی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، یہ کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ بلکہ حق کی طرف ایک ہمارا قدم ہے جو آج قبرستان میں یہاں بیٹھے ہونے کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ سے ریئلائز کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خوف خدا کریں آپ لوگ، کہ کن لوگوں کو ہم سامنے لے کر آتے ہیں کہ جن کو کوئی ہمارا قانون پوچھ بھی نہیں سکتا کہ بھائی آپ کس ترتیب میں باہر چلے گئے ہیں اور کیوں چلے گئے ہیں اس معاملے میں۔ اور کتنے ہمارے آج کل مفتیان ہیں، علماء ہیں کہ جو یا پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، مقالے لکھتے ہیں، جو آپ ان سے گفتگو کریں 5-10 منٹ کی، تو 5-10 منٹ کے اندر اندر وہ آپ کو 2-3-4 کتابوں کے حوالے دے دیں گے کہ یہ کتابیں ہم نے لکھی ہیں، یا یہ تشریح ہم نے کی ہے، یہ شرح ہم نے لکھی ہے، یہ تصنیف ہماری ہے۔ تو میں آج ایک چھوٹا سا جملہ ان تمام مفتیان اور علماء حضرات کو یہاں سے اس قبرستان سے، اپنے آبائی قبرستان سے جو ہے باغ سے آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کہ آپ مجھے اس کی تشریح کر کے بتا دیں اس جملے کی، کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ اسلامی نظریاتی مملکت خداداد پاکستان میں تحفظ ختم نبوت یا تحفظ ناموس صحابہ کا بل پیش کیا گیا، تو خدا کا واسطہ مولانا کوکب نورانی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، علامہ طاہر فاروقی صاحب، طاہر القادری صاحب، اورنگزیب فاروقی صاحب، ساجد نقوی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، کتنے ہی آپ جو ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، آپ کتنے ہی علماء اور مفتیان ہیں اور کتنی آپ کی لمبی لمبی لائنیں ہیں اور عوام آپ کو جانتی پہچانتی ہے، تو یہ جملہ میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں کہ مجھے اس کی تشریح کر کے خدا رب جو ہے آپ پیش کر دیں کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی مملکت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور اس کے ایوان میں تحفظ ناموس صحابہ اور تحفظ ختم نبوت کا بل پیش کیا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پوری دنیا کو کیا ریئلائز کروا رہے ہیں کہ جو ہمارا نظام ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ اسلامی نظریاتی مملکت کے جو ترتیبیں ہوتی ہیں ان کے ڈیکورم پر نہیں ہے؟ تو جو یہ ہم گفتگو فرما رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو یہ وزرائے اعظم ہیں، صدر ہیں، یہ جتنے وزیر ہیں، جتنے سفیر ہیں جو امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں موجود ہیں، تو یہ آپ کے یہی تو نظام ہی تو بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ کل نیب کو کسی نے بلایا تو وہ آگے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شاید عدالت نیب نے نہیں لگائی ہے، کسی اور نے لگائی ہے، تو وہی اگر غریب آدمی ہو تو آپ اس کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے؟ تو اللہ پاک جو ہے ہم تمام لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔